السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ۔ لو جی، اسمبلی کا اجلاس رولیں رپوں کے بعد ختم ہو گیا اور جناب علی انہوں نے کہا ہے کہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے۔ کس نے کہا ہے بھلا؟ آپ کو پتہ ہے عمران خان لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم حکومت کو نہیں چلنے دیں گے، جو مرضی ہو جائے، چاہے آپ مذاکرات کریں، چاہے آپ مذاکرات نہ کریں، چاہے آپ عمران خان کو رہا کریں، چاہے آپ عمران خان کو رہا نہ کریں۔ سر جی انہوں نے کوئی بات آپ کی ماننی نہیں، یقین کریں انہوں نے کوئی بات آپ کی نہیں ماننی، اور یہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے جناب علی اپنا نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے۔ یہی ہے بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اور ہم اس وقت جناب علی اوپر آئے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے، میں اپنے اوپر والے دفتر میں، تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اوے پنکھا چل گیا، اوے پنکھا چل گیا پنکھا چل گیا تھا، یہ دیکھیں، اے دیکھو پنکھا چل گیا سی نا، اتنے میں آیا نا تو یہ ہمارا جی ٹیبل کرسی یہ سارا پڑا ہے۔ تو صورتحال سر یہ ہے کہ یہ بیل منڈے چڑھتے نظر نہیں آ رہے، اور کسی صورت بھی جو ہے یہ حکومت کو یہ نہیں چلنے دیں گے۔ انہوں نے یہ طے کیا ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے آج سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، اس میں 8 بل پیش کرنے تھے، اور کروڑوں روپے ایک اجلاس پہ لگتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اسی نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے، ہم اجلاس ہونے ہی نہیں دیں گے۔ دونوں اجلاس بڑی مشکل سے 18 منٹ چلے، 18 منٹ، اور اجلاس ملتوی کر دیا گیا 12 فروری تک قومی اسمبلی کا، اور پیر والے دن تک سینٹ کا۔ تو کیا اس میں قانون سازی ہوگی جی؟ کیا بل سازی ہوگی؟ نہ بل بن رہے نہ قانون۔ وہ کہہ رہے ہیں اتنی جلدی اجلاس ختم ہوا کہ بلاول بھٹو گھر سے نکلے ہیں اسلام آباد سے کہ میں اسمبلی میں جاتا ہوں۔ جب وہ اسمبلی میں پہنچے تو اتنی دیر تک اسمبلی برخاست بھی ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے نعرے بازی کی کہ نہیں کھیڈیں گے نہیں کھیڈیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہمارے عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ حال بھی آ جاؤ، بلکہ انہوں نے پتہ کیا کہا ہے، تازہ ترین آپ کو خبر یہ دیں، انہوں نے 28 تاریخ کے لیے اجلاس بلا لیا ہے، اور پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ آؤ اجلاس میں آؤ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی اجلاس تاں آواں گے جدوں تسی کمیشن دا اعلان کرو گے، جوڈیشل کمیشن دا۔ سر جی وہ پکی بات ہے، سر یہ نہیں مان رہے۔ ان کو ہم بتا چکے ہیں کہ اس نے نہیں چلنے دینا پاکستان کو، عمران خان نے۔ آپ جو مرضی کر لیں عمران خان کو، عمران خان نے پاکستان میں ان کو نہیں چلنے دینا، پاکستان کو نہیں چلنے دینا، اسمبلی کو نہیں چلنے دینا، شہباز شریف مریم نواز کو نہیں چلنے دینا۔ اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، وہ ایسا نفسیاتی مریض ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اب جناب علی ان کو نہیں کرنے دینا، اور اس کو جو ماننے والے ہیں وہ اس کی باتیں مان رہے ہیں، روز چاہے گرفتار بھی ہو رہے ہیں نا، وہ اس کی باتیں مان رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اجلاس کو بھی نہیں چلنے دیں گے۔ تو کیا کام ہوگا مجھے بتائیں؟ حکومت اتنی کمزور ہے کہ آج تیسرا چوتھا دن ہے، یہ کوئی کام نہیں کر رہی۔ بڑے اہم اجلاس ہونے تھے، اس میں ہمارا وہ جو سینٹ کا اجلاس ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس، اس میں گروپ لائف انشورنس کا جو بل تھا وہ پیش ہونا تھا، ریٹائرڈ ملازمین کا، اور کتنے اہم بل پیش ہونے تھے، وہ نہیں ہو سکے، وہ ملتوی ہو گیا سارا کچھ۔ اور جو لوگ آئے تھے، مثلا دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں ہوتا ہے، کوئی بلوچستان سے ایم این اے آتا ہے، کوئی سندھ سے آتا ہے، کوئی کہاں سے آتے ہیں، تو کروڑوں روپیہ ان کا ٹی اے ڈی اے بن جاتا ہے، چاہے اجلاس ہو یا نہ ہو۔ اور وہ کس کا پیسے ہوتے ہیں؟ وہ حکومت پاکستان کے پیسے ہوتے ہیں۔ کاش یہ کوئی سبق سیکھ لیں ان سے کوئی سبق سیکھیں۔ ان کو حالانکہ سرکاری رہائش دی ہوتی ہے اسلام آباد میں، وہ ہاسٹل بنے ہوئے ہیں ان کے، لیکن ان کو پھر بھی ٹی اے ڈی اے دیا جاتا ہے۔ سر جی لٹ کے کھا گئے پاکستان، پنکی پیرنی تھے عمران۔ یقین کرو انہوں نے ایسا بندہ، اس کا حل اب سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس کا کیا حل ہے۔ وہ کبھی فوج کے خلاف باتیں کرتا ہے،
کبھی نواز شریف فیملی کے خلاف، زرداری کے خلاف، اب اس نے مذاکرات معطل کر دیے کہ جناب میں نہیں مانتا، یہ مذاکرات کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں وہ مذاکرات کریں ہمارے ساتھ، یہی وہ کہہ رہے ہیں نا۔ تو ہمارے لوگ بھی کہیں کہ ٹھیک ہے جی پرے ہوں، لیکن وہ عرفان صدیقی کی باتیں سن لیں۔ انہوں نے یک طرفہ طور پہ اپنے طور پہ 28 کو اجلاس بلا لیا ہے اور کہا ہے جی کہ آپ نہیں بھی آئیں گے تو ہم ادھر آپ کا انتظار کریں گے۔ یار یہ کیا ہے؟ حکومت کو کیا مجبوری ہے؟ مجھے آج بتائیں جی، آج مجھے بتائیں کہ حکومت کی کیا مجبوری ہے کہ جیل میں عمران خان ہے اور اتاولی ہو رہی ہے حکومت، جیل میں عمران بیان دیتا ہے اور حکومت جو ہے نا پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ اس حکومت کا کوئی پاؤں نہیں ہے، اس کے یہ اپنے پاؤں پہ کوئی نہیں کھڑی، کبھی ان کو یہ ڈرا دیتے ہیں، کبھی بلاول ڈرا دیتا ہے۔ تو یہ کیسے حکومت چلے گا جی؟ کیسے چلیں گے؟ قرضے ہم دھڑا دھڑ لے رہے ہیں تو قرضوں کے اوپر تو کوئی ملک نہیں نہ چلتا، قرضوں کے اوپر۔ میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں کہ حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ کبھی رانا ثناء اللہ مذاکرات کے حق میں ہو جاتے ہیں، کبھی اس کی مخالفت میں آ جاتے ہیں۔ تو کام کرو کام، اسمبلی میں کوئی ایسا قانون سازی کریں کہ جو اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی کرے، اس کو ہیوی جرمانے کریں، ان کو پکڑیں۔ کیا فائدہ آپ نے وہ سارے کانوں پہ چڑھائے ہوئے، پھر بھی آپ اسمبلی کا اجلاس 18 منٹ بھی نہیں چلا سکے؟ دکھ ہوئے نا آپ کو بھی سن کے؟ تو مجھے بھی بڑا ہی ہو رہا ہے دکھ کہ اب ہم آپ کو کیا بتائیں، کوئی اجلاس ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو باقی آپ کو کیا ہم بتائیں جی؟ باقی کچھ بھی نہیں ہم بتا سکتے آپ کو، کیا بتائیں؟ یہ دیکھیں اوپر سے موسم دیکھ لیں تھوڑا سا، یہی آپ کو یہ دیکھیں جی، موسم تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ گرمیاں آ گئی ہیں جی۔ ٹھیک ہے، مجھے تو یہی لگ رہا ہے گرمیاں آ گئی۔ اچھا یہ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں نا درخت وغیرہ گرین، آپ کو گرینری نظر آ رہی ہے دور تک۔ یہ اسلام آباد ابھی میں گیا ہوں نا گروپ لائف انشورنس کیس میں، تو یہ گرینری مجھے اسلام آباد میں وہاں سڑ گئی ہے، ہر چیز درخت وغیرہ یہ وہ سارے جو ہے نا وہ سڑ گئے ہیں بالکل، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی بالکل ہی۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ صورتحال ہے۔ پھر ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ۔ ابھی تو کوئی نئی تازہ خبر نہیں ہے، یہی پرانی خبریں ہیں، اور انہوں نے قسم اٹھا لی ہے پی ٹی آئی والوں نے کہ اسی ایس ملک نو نہیں چلن دیں گے، جو مرضی ہو جائے، یہ ملک تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہم نہیں چلنے دیں گے ملک۔ ٹھیک ہے، ابھی جمعہ پڑھ کے آئے ہیں تو ابھی اذان دوبارہ شروع ہو رہی ہے، ابھی جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، کھانا ہی کھایا ہے تو ابھی عصر کی اذان شروع ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ لے جی میں ادھر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئے، اور آج کیس لگا ہوا تھا لائف انشورنس کا، تو ہم یہ سارے ابھی پیش ہو کے آ رہے ہیں، تو فوری طور پہ آپ کو ہم اطلاع کر رہے ہیں یہ کیس اب سینیڈائی ایڈجرن ہو گیا ہے۔ سینیڈائی ایڈجرن کا مطلب ہے کہ جب ہم اپلیکیشن دیں گے، انہوں نے بھی سر بلا لو، سر آ جاؤ، جب ہم اپلیکیشن دیں گے، آ جاؤ سر آ جاؤ، جب ہم اپلیکیشن دیں گے تو لگ جائے گا یہ۔ ٹھیک ہے، تو آج ایک قسم کا غلطی سے لگا تھا کیونکہ پچھلی دفعہ آرڈر میں نہیں لکھا گیا تھا، تو آج جج صاحب نے لکھ دیا ہے کہ جب بھی اس کا بل منظور ہو جائے گا تو آپ لوگ اپلیکیشن دے کے یہ کیس پٹ اپ کرا دیں گے۔ ہمیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر اسمبلی میں ریٹراسپیکٹیو بل نہ ہوا، یعنی کہ پیچھے سے نہ ہوا، تو جو کیس ہم نے کیے ہوئے ہیں نا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ سارے کیس منظور کر لو، یہ اس کا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے نا سر، آپ کیا کہتے ہیں سر؟ ٹھیک، ہاں ڈسکشن صحیح ہوئی ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے سر، تو آج یہ بڑا اچھا آرڈر ہو گیا ہے، اس کی باقی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔